السلام علیکم ناظرین، میں اویس زر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ثنا خوانی رسول۔ ناظرین، رمضان کی آمد و آمد ہے، بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کیوں نہ اس بابرکت مہینے کا جو آغاز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شروع کیا جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک اور رمضان جو ہماری زندگی میں آنے جا رہا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رکھا ہے صاحبزادہ راحت محمود قادری صاحب نے، پاکستان کے بہترین نعتخواں ہیں۔ میں ویلکم کہوں گا صاحبزادہ راحت محمود قادری صاحب، ویلکم۔ بہت شکریہ جناب۔ صاحبزادہ راحت محمود قادری صاحب، ہم ویسے تو دیکھتے ہیں مختلف ایونٹس میں، ٹی وی شوز میں نعت خواں حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت الفاظ میں الفاظ کو موتیوں کی طرح لڑی میں پروتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو آپ کس ایج میں ثنا خوانی کی اس فیلڈ میں آئے اور آپ نے کس ایج میں شروع کی تھی نعت خوانی؟ اویس بھائی، ایسے ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو حضور کی مدح سرائی کر رہا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے 6 سال کی عمر میں مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع میں جانا، اور سپیچ ہوتی تھی ہمارے گھر کے پاس۔ حضور مفکر اسلام جناب پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی، قادریہ جیلانیہ مسجد میں، وہاں جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس سے پہلے میں نعت پڑھتا تھا، اور میری یہ سعادت حاصل رہی کہ میں نے ان نیک ہستیوں کی زیارت کی، ان کے سامنے بھی پڑھا، اور یہی بس 6 سال کی عمر میں سے نعت پڑھ رہا ہوں۔ صحیح۔ شوق کیسا پیدا ہوا آپ کو؟ ویورز، میرے لیے یہ کافی انٹرسٹنگ کویسچن ہے، کیونکہ ہمیں نعت خواں حضرات نظر آتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا قطعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے۔ آپ کا شوق کیسے ہوا؟ کیسے شوق پیدا ہوا نعت خوانی کا؟ شروع میں تو یہ تھا کہ اسکول دور میں نے نعت پڑھی، اور پھر جوں بڑی کلاسز میں گیا تو مجھے شعور بیدار ہوا، تو میں نے کہا نعت سیکھنی بھی چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے پھر میں نے، جہاں میرے بہت سارے محسنوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، ان میں سر فہرست نام لوں گا جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، اور ہر طرح سے جب بھی سفر میں ہوئے، جو بھی موقع ملا تو آپ نے نعت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ صحیح۔ آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو اس سے اچھا موقع کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی آواز میں ہمیں ایک نعت سننے کو مل جائے، کیا کہیں گے؟ آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ آج میں حضرت پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب گولڈا شریف آپ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، زبردست قسم کا نام جو آپ نے لیا، بڑی ہستی ان کا کلام سننے کو مل جائے، ان کی نعت سننے کو مل جائے، ان کی لکھی ہوئی، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے گا۔ بڑی شاد ہے یہ فرش
پر جب ولادت تمہاری. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت آواز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں جو نقشہ کھینچا ہے، تعریف کے قابل ہے واقع. آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ راحت صاحب کیا کہیں گے؟ میرا آئیڈیل یہ ہے کہ میں نے اساتذہ کو سنا اور ان کی محافل میں بیٹھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب 9ویں جماعت میں تھا تو میں نے ارادہ ہوا کہ میں لاہور جاؤں. محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کی. تو پھر یہ ہے کہ آئیڈیل میں اساتذہ ہیں کہ اس دور میں محمد اعظم چشتی، جناب نذیر حسین نظامی، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مجھے جو سب سے گھر کے جو نزدیک ترین کم فاصلے پہ میرے استاد جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب، ان کی صحبت میسر آئی. تو یہ بس دعائیں لی ہیں بزرگوں کی. دعائیں لی ہیں بزرگوں کی، اور دعائیں ٹھیک کام آئی ہیں، اچھے کام آئی ہیں. پاکستان کے بہترین نعت خواں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے استاد کی کوئی نصیحت یاد رہ گئی ہو جو نقش کر گئی ہو ذہن پر؟ بس استاد جی نے یہی نصیحت کی کہ بیٹا نعت کو شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ساتھ جہاں نعت پڑھنی ہے وہاں جاب بھی کرنی ہے. تو ذریعہ معاش سے نہیں بنانا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ نصیحت دل پہ لکھی اور اس پہ الحمدللہ عمل پیرا ہوں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کہہ دی اور اسی بات پر عمل پیرا ہیں. کیا سنانے جا رہے ہیں ہمیں اس کے بعد؟ آپ نے ایک نعت بہت زبردست، بہت خوبصورت انداز میں سنائی. اس کے بعد ہمارا دل کر رہا ہے ناظرین یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے اور ہم یوں ہی نعت رسول مقبول سنتے رہیں ہمارے مہمان سے. لیکن جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو ختم بھی ہونا ہوتا ہے. کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ میں نے جو پہلے کلام پیش کیا جس عظیم شخصیت کا، حضرت لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لخت جگر جناب شاعر ہفت زبان پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی، آپ کا کلام پیش کرتا ہوں. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، نظر بال میں پاکیزگی پڑے
اس لیے نہا کہ چلے مسافران لحد، اس لیے نہا کہ چلے نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں صاحبزادہ راحت محمود قادری صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو آپ کہنا چاہتے ہیں آج پیغام دیجئے نعت خواہوں کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساتھ جاب کرنا بھی ضروری ہے، اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی پیغام دوں گا کہ میں نے پہلے کہا کہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ثناخوانی کی جائے، اور اپنی جہاں یہ خواہش ہو کہ مجھے نعت پڑھنی آ جائے تو جس کسی کو بہتر سمجھیں اپنا استاد، اس سے دعا لیں اور پھر اس کی خدمات حاصل کریں، باقاعدہ سیکھ کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وگرنہ تو یہ ہے کہ ایک شوق ہے، تو یہ سارا شوق اسی طرح ہی ہے کہ استاد کی خدمات ضروری ہیں۔ بس میرا یہی پیغام۔ صحیح، ہمارے ساتھ موجود تھے آج پاکستان کی مشہور نعت خواں صاحبزادہ راحت محمود قادری۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، اور رمضان کی آمد ہے، ہمارے لیے زندگی میں ایک اور خوبصورت موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ نئے پروگرام میں نئے نعت خواں کے ساتھ میں ابیضر آپ کے سامنے موجود رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔